آج میں آپ کو عائشہ، رضوانہ اور عبداللہ کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ تینوں ایک کالج میں پڑھا کرتے تھے اور اتنے اچھے فرینڈ تھے کہ لوگ اسے تیروا کہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے جڑوا کہا جاتا ہے، کالج میں سب اسے تیروا کہا کرتے تھے اور اس کی دوستی کافی مشہور تھی کالج میں۔ تو عائشہ کو عبداللہ سے پیار ہو گیا۔ پیار ہونے کے بعد اور عائشہ کی یہ خاصیت تھی کہ ان کی جو سہیلی تھی رضوانہ، ان سے اپنی ساری چیزیں ڈسکس کرتی تھی، ساری چیزوں کے بارے میں مشورہ کرتی تھی کہ آج میں عبداللہ کے ساتھ وہاں گیا، آج میں اس ہوٹل پہ گیا، آج میں عبداللہ سے وہاں ملاقات کی۔ اور سہیلی تھی، اپنے آدمی تھی، تو مشورہ کرتی رہتی تھی۔ تو ہوا کیا یہ کہ ایسے یوں ہی چلتا رہا اور عبداللہ اور عائشہ کی منگنی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی عبداللہ اور عائشہ کی، تو عائشہ اپنے شوہر یعنی عبداللہ کے ساتھ جس طریقے سے پہلے برتاؤ کرتا تھا عبداللہ عائشہ کے ساتھ، دیکھا اب وہ کچھ کم ہو رہا ہے، پیار میں کمی ہو رہی ہے، باتوں باتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تو عائشہ کیا کرتی تھی، وہ اپنی سہیلی رضوانہ کو جا کر بتاتی تھی کہ دیکھو عبداللہ میرے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کر رہا ہے، اور رضوانہ ہمیشہ عائشہ ہی کی غلطی ٹھہراتی تھی کہ نہیں یہ تیری ہی غلطی ہے، عبداللہ بیچارہ ٹھیک ہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچ پڑی کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ عبداللہ عائشہ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ تو عائشہ اپنے دل میں یہ سوچتی تھی کہ وہ کالج کا زمانہ تھا کہ اگر میں اسے ایک روز بھی بات نہیں کرتی تھی تو یہ حیران ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں کھا پاتا تھا۔ لیکن آج ہمیں مار رہا ہے، آج ہمیں پیٹ رہا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ رضوانہ اور عبداللہ اپنے موبائلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، کبھی بھی اس کو ہاتھ میں موبائل جانے ہی نہیں دیا عائشہ کے ہاتھ میں۔ تو عائشہ نے ایک دن سوچا کہ کس طریقے سے میں رضوانہ کا موبائل لے کر اس کا موبائل چیک کروں کہ آخر اس کے موبائل میں ہے کیا کیا چیز۔ تو عائشہ نے ایک روز رضوانہ کی دعوت کی اور وہ گھر پر آئی، تو عائشہ اس کا جب موبائل چیک کرتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رضوانہ اور عبداللہ کافی دنوں سے کانٹیکٹ میں ہے، کافی دنوں سے عبداللہ اور رضوانہ کی باتیں ہو رہی ہے، صدیوں گزر گئے ہیں، اور موبائلوں میں دونوں کے ایک ساتھ فوٹو کافی سارے ہیں، رضوانہ کے اور عبداللہ کے کافی سارے فوٹو ہیں۔ یہاں تک کہ ایک میسیج بھی مل گیا، رضوانہ یوں کہہ رہی تھی عبداللہ سے کہ تم عائشہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے، ان کو چھوڑ دو تاکہ میں اور تم شادی کر لیں۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ راز وہی ہے جو آپ کے سینے میں موجود ہو، آپ کے سینے میں دفن ہو۔ اگر اس راز کو کسی اپنے یا غیر کے پاس بول کر آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی راز کی باتوں کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ یقین جانیں آپ بہت بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے، اور اپنے کے پاس بولنے میں زیادہ خطرہ ہے۔ اگر کسی اپنے کے پاس آپ راز کی باتیں بولتے ہیں تو وہ گانٹھ باندھ کے رکھتا ہے، وہ ایک چیز پہ نوٹ کر کے رکھتا ہے، اور وقت بوقت آپ کے منہ پر نکال کر اس بات کو مارتا رہتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔